کربلا کیا ہے؟ ہمیں تاریخ کہتی ہے کہ ایک بیابان جنگل ہے۔ کربلا درس رسالت بھی ہے، کربلا درس نماز بھی ہے، کربلا درس احترام انسانیت بھی ہے، کربلا درس احترام خواتین بھی ہے، کربلا درس حجاب بھی ہے۔ کربلا میں کیا نہیں ہے؟ یزید آخر امام علی مقام کی بیعت چاہتا ہی کیوں تھا؟ السلام علیکم ناظرین، فلسفہ شہادت کی چوتھی نشست کے ساتھ میں ہوں جرار حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس ٹی وی۔ آج 4 محرم الاحرام ہے اور قافلہ حسینی جو کہ 2 دن سے کربلا میں قیام کر رہا ہے، آج اس کے مد مقابل جو لشکر سپاہ ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں اور قافلے در قافلے امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مذہبی اسکالر ہیں، اینکر پرسن ہیں ہادی ٹی وی کے۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین علی ہاشمی صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اس حسین موضوع کے لیے، خوبصورت موضوع کے لیے۔ آج 4 محرم الاحرام ہے اور کل ہم نے جیسے گفتگو کی تھی، جیسے ہمارے ناظرین نے دیکھا کہ کل ہم گفتگو کر رہے تھے امام علی مقام کی اس سفر پر کہ جو امام علی مقام نے مدینہ سے لے کر کربلا تک کا سفر کیا اور کن مشکلات کے ساتھ امام علی مقام پہنچے اور کس طریقے سے امام علی مقام نے قیام کیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کربلا کیا ہے؟ جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کہتی ہے کہ ایک بیابان جنگل ہے، ایک نینوا ہے، ایک دشت ہے۔ پھر ہم جب کربلا کو ذہنی اور فلسفانہ طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا ایک مشکل ترین سانحہ کا سبب بنتی ہے۔ پھر ہم اسے ایک واقعہ کہتے ہیں، سانحہ کہتے ہیں، جنگ کربلا کہتے ہیں۔ تو دراصل کربلا ہے کیا؟ بہت شکریہ جلال بھائی، آپ نے اتنے خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کیا۔ میرے لیے فخر کی بات ہے کربلا پہ بات کرنا، کربلا پہ لب کشائی کرنا یا کربلا کے نام پہ ایک لفظ کہنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ سب سے پہلے تو جسٹس ٹی وی کے تمام ناظرین کو، تمام ہمارے دیکھنے والوں کو محرم الحرام کے ان لمحات کے موقع پر تعزیت عرض ہے اور ان پرتت ثانیات کے موقع پر خداوند متعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم غم حسین صحیح انداز سے منا سکیں۔ تو جرار بھائی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کربلا کیا ہے، تو یقیناً اگر دیکھیں تو کربلا ایک ایسی حقیقت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کربلا در حقیقت خون سے لکھی گئی داستان صداقت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کربلا اس جری کی حکایت ہے جس نے رہے حق میں سب کچھ لٹایا مگر جبر کی بات مانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کربلا خیر اور خون کے درمیان، کربلا خیر اور خون کے درمیان خامہ ابن حیدر سے لکھا گیا ایک میثاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کربلا کیا ہے کہ کربلا تو زندگی کی سبھی سچی قدروں کی اعلیٰ ترین سطح کا نام ہے۔ کربلا تیغ پہ خون مظلوم کی فتح کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کربلا عزت و تکریم انسانیت ہے۔ کربلا کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے جرار بھائی، جو آج کل ہم کربلا کو جس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کربلا کا، وہ استاد شہید مطہری نے فرمایا تھا کہ دیکھیں کربلا کے 2 رخ ہیں۔ کربلا کا ایک رخ ہے جس پہ ظلم ہے، جفا ہے، خنجر ہے، نیزے ہیں، دشت ہے، ویرانیاں ہیں، وہ تمام تر مشکلات ہیں۔ اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کربلا کا، کہتے ہیں کہ اب آپ اس رخ کو پلٹیے، کربلا کے اس صفحے کو الٹیے، کربلا کا دوسرا رخ دیکھیے جس میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وفا ہے، عشق ہے، سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درد بھرے جملے فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہم لوگوں نے کربلا کا وہ خنجر تو یاد رکھا، یزید کا ہم نے خنجر تو یاد رکھا، لیکن حسین کا سجدہ بھول گئے۔ اچھا حسین بھائی، یہیں پہ ایک سوال بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کربلا وہ بہادری ہے، وہ جرت ہے، وہ استقامت ہے آج کل کے انسان کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم کربلا کو ہمیشہ جب پیش کرتے ہیں تو اسے مصائب کی صورت پیش کرتے ہیں۔ امام علی مقام کو مظلوم سمجھ کر یا مظلوم کہہ کر ہم وہ جو فلسفہ شہادت ہے امام کا اسے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ امام نے تو بہادری سے لڑا، امام نے جب اتنا بڑا لشکر سپاہ تھا اس کے سامنے ڈٹ گئے، حالانکہ اپنی تعداد میں بہت قلیل تھے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تعداد جو ظاہری تعداد ہے اس میں بہت قلیل ہے امام کا جو لشکر ہے، مگر ڈٹ جانا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو مصائب کا کانسیپٹ ہے اور مصائب سے زیادہ یہ میں سمجھتا ہوں کربلا ایک فضیلت کا نام ہے، ایک فضائل ہے امام علی مقام کا، تو اس پہ چاہوں گا کہ تھوڑی بہت آپ گفتگو۔ بہت اہم یہ موضوع ہے، یقیناً اس پہ ہماری کل ایک عالم دین سے بھی بات ہو رہی تھی، تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کربلا کو ہم نے صرف ایک مظلومیت کی کیٹیگری میں لے لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کربلا کے واقعات دیکھیں نا کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، کہ کربلا میں ایک بزرگ سے لے کر 6 ماہی
6 माह के सर तमाम तर लाशें हुसैन ने उठाई। अकबर का लाशा उठाया, कासिम का लाशा उठाया, अवन मोहम्मद के लाशें उठाए, अपने सहाबियों के, अपने प्यारों के तीर बरसे, सब जुल्म सहने के बाद भी किसी मौर्रिख ने, जनाब बहुत जिम्मेदारी से मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि किसी मौर्रिख ने ये तक नहीं लिखा कि हुसैन के चेहरे पर कोई परेशानी के आसार हो। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन के चेहरे पर कोई गम के आसार हो। सुभान हुसैन तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि रिज़म बेक़ज़ाइक व तस्लीम अल्लाह, कह अल्लाह हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है, हुसैन तेरे सामने सरे तस्लीम खम किए हुए और हुसैन की इंतहा है। बिल्कुल, और मौला के जुमले थे कि ऐ अल्लाह मेरे लिए ये सारी मुसीबतें आसान हैं इसलिए कि तू देख रहा है। सुभान ये हमारे नाज़रीन को भी ये इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि करबला में हुसैन का गम वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। हुसैन का गम वो आखिरी इस्तिगासा है जो मौला हुसैन हल मिन नासिर यंसुरना। वो क्या मदद थी, वो क्या मदद, इमाम को ज़ाहिरी मदद चाहिए थी? ऐसा नहीं है, नहीं, इमाम को मदद चाहिए थी अपने मिशन की, अपने वो जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उस कुर्बानी के तसलसल की मदद चाहिए, और वो इस्तिगासा आज भी है। इसीलिए तो हमें चाहिए कि हम करबला के उस पहलू को समझें कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे चाहते थे। अपने बेटों को कुर्बान करना, अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ पेश करना फ़कत इसलिए नहीं था कि हम करबला को याद करके रोएं और रोते ही रहें। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा कि, और बहुत बड़ा जुल्म है भी सही, कि हमने करबला को शायद अपने आंसुओं में बहा दिया है। ऐसे ही है, बेशक, जबकि करबला दिलों में बसाने का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों में बसाया जाए, करबला से सीखा जाए, करबला से हर दौर में हिदायत हासिल की जाए। करबला के जो 72 हैं ये सिर्फ उस 1400 साल पहले के लिए नहीं है, करबला के 72 जिंदगी की आखिरी सांस तक हैं। जिस किसी भी मुश्किल में हो, देखिए कितना बड़ा दर्स है करबला के कि आप पर ज़िंदगी की जो मुश्किल आ जाए, आप पर ज़िंदगी की इंतहाई मुश्किल क्या हो सकती है कि आपका पानी बंद हो जाए, आपकी ग़िज़ा बंद हो जाए, आपके प्यारे मारे जाएं, आपका घर बार लुट जाए। अब ज़िंदगी की जितनी मुश्किलात तस्वुर कर सकते हैं हो सकती हैं। जितनी मुश्किलात आने के बावजूद भी अगर आप करबला को देख रहे हैं तो साबित कदम है, अपने नज़रिए पे कायम है, अपने मिशन पे कायम है, अपने जो उन्होंने एक मिशन लेके और मकसद लेके चले उस पर कायम है। तो यही सबसे बड़ा दर्स आज हमारे लिए भी है कि अगर ज़िंदगी में जिस मकाम पे भी जो नौयत भी बन जाती है, जैसे हालात भी बन जाते हैं, अगर हम करबलाई हैं तो हमने अपने मकसद से नहीं हटना, हमने अपने मिशन से नहीं हटना। यही करबला का पैगाम है। बिल्कुल हुसैन भाई, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि करबला पूरी एक ज़िंदगी नमूना हयात है, करबला का वो जो पैगाम है वो हमारे लिए हम देखते हैं। जैसे आपने कहा कि 6 माह के सग़ीर हज़रत अली असगर की कहानी, या हम उसे कहें कि उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने नमूना हयात बनकर उभरती है। 6 माह के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हज़रत कासिम, अगर हम थोड़े से बड़ेपन बजाएँ तो 7-8 साल के अवन मोहम्मद है, फिर 13 साल के हज़रत कासिम है, 18 साल के हज़रत अली अकबर है, 33 साल का 32 साल का जो सन है वो हज़रत अब्बास का है। इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो बनता है 63 वर्ष की जो ज़िंदगी है। फिर हबीब इब्न मज़ाहिर जो साल है, तो पूरी एक ज़िंदगी की डाइवर्जन हमें मिलती है कि हर तबका जो उम्र है उसके लोग वहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं, और सिर्फ उसका मकसद है रज़ाए बिल खुदा, मतलब खुदा की रज़ा के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि देखें, पूरा कुंबा साथ लेकर आए इमाम अली मकाम, अपनी बहनें साथ थीं, बेटियाँ साथ थीं, बच्चे साथ थे, असहाब साथ थे इमाम अली मकाम के। तो इमाम का जो ये सफ़र है, इमाम ने ये जो क़याम किया, इसमें हमें मिलता है कि तौहीद का मामला है। यहाँ पर जिस पैगाम की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुसैनियत और तौहीद का क्या आपस में मुवासलत है। ये जो जंग करबला है, इसे कहते हैं कि ये तौहीद की जंग है, ये खुदा की रज़ा की जंग है। अगर तो जंगें इसके अलावा भी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा, मगर ये जंग जब उभर कर आई तो इसमें तौहीद का जो अंसर है, हुसैनियत और तौहीद का जो मुमासलत है, जो आपस में एक मैच है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा ही है कि अगर हुसैनियत है तो तौहीद है, और अगर तौहीद है तो हुसैनियत है। बेशक, चूँकि ये तो यकीनी बात है कि अगर हम करबला की जंग का एक तज्ज़िया देखें, एक एनालिसिस देखें कि करबला की जंग हुई क्यों। अब देखें कि जब यजीद तख्त पे आया तो यजीद ने क्या कहा था। यजीद ने पहली चीज़ जिसका इनकार किया था, उसने कहा था कि ला वही वला कुरान। उसने कहा कोई वही नहीं है, कोई कुरान नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, ये बनी हाशिम का रचाया गया ढोंग है, नाउज़ बिल्लाह। तो देखें, जो बंदा इस नहज पे आके इनकार कर रहा है तो उसने इमाम की ज़ात का इनकार नहीं किया,
امام کی ذات کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ انکار کر رہے اصل دین کا, وہ انکار کر رہے اصل خدا کا کہ کوئی توحید نہیں ہے, کوئی وحی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ان معاملات میں یہ انکار کرنے کے بعد جب سب کی بیعت لے لیتا ہے اور پھر وہ امام کے پاس اپنی بیعت کا پروانہ بھیجتا ہے کہ امام سے بیعت طلب کیجیے, اور امام علیہ السلام نے وہاں کیا خوبصورت جملے فرمائے کہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حسین تیری بیعت نہیں کرے گا, بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اسے پیغام بھیجا کہ اسے بتا دو کہ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسی بیعت نہیں کر سکتا. یہ بڑے کمال کے جملے ہیں کہ مجھ جیسا, مطلب آنے والی زندگی میں آج تک جو حسینیت کا پرچار کرے گا وہ یزیدیت کے مد مقابل کبھی یزیدیت کا وہ بیعت نہیں کر سکتا. یہ دونوں نظریات چلتے رہیں گے, حسینی بھی آتے رہیں گے, یزیدی فکر بھی چلتی رہے گی, حسین حسین کرنے والے بھی آئیں گے, یزید کے نام لیوا بھی آئیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو معیار ہے, جو پہچان کا طریقہ ہے, کہ اگر کسی دو راہے پر یہ پہچاننا ہو کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے, تو پھر ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی میسج ہے کہ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. بے شک. تو کربلا پیغام ہی توحید کا ہے, اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کے توحید بچائی, اور اس کی جزا یہ ملی کہ آج جہاں جہاں خدا ہے وہاں حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہماری بات ہو رہی تھی حسین بھائی سے, بہت مزے کی گفتگو ہو رہی تھی, مگر یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ یزید کا جو کانسیپٹ تھا, جو حسین بھائی نے فرمایا کہ یزید نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا, یا بنو ہاشم کا یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا نعوذ باللہ, اس پہ گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حسین علی ہاشمی صاحب سے, اور گفتگو کر رہے تھے کہ کیسے یزید نے انکار کیا امام علی مقام کی بیعت کا. تو حسین بھائی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید آخر امام علی مقام کی بیعت چاہتا ہی کیوں تھا؟ اس کے ساتھ تو بہت سارے لوگ مل چکے تھے, بہت سارے اسے فتوے مل چکے تھے کہ خلافت بھی تمہاری ہے, بادشاہت بھی تمہاری ہے, سب کچھ تمہارا ہے, مگر کیوں اس نے ولید کو خط لکھا اور یہ چاہا کہ امام علی مقام جو ہیں امام حسین علیہ السلام وہ یزید کی بیعت کریں, تو تب ہی اس کی جو بادشاہت اور خلافت ہے وہ مکمل ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ باطل سمجھتا تھا کہ حق کی حقیقت اور حق کی طاقت کتنی ہوتی ہے. یزید کے پاس سب کچھ تھا مگر حسین کی تائید نہیں تھی. دیکھیں اصل بات جو دکھ کی ہے نا, کہ جس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تخت اور وہ ممبر اور وہ منصب اور وہ پوزیشن کے جس پر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے, اب دیکھیں آخر حالات نے کیسے وہ گلٹی کھائی, حالات کیسے تبدیل ہوئے کہ وہی تخت ہے, وہی لوگ ہیں, وہی امت ہے, وہی سارے مسائل ہیں, اور وہی اسی تخت پہ نعوذ باللہ یزید جیسا بندہ آ کے حکومت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے. تو یہ بہت سوچنے کے مقام ہے کہ حالات کس قدر تبدیل ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ جب یزید تخت پہ آیا اور اس نے بیعت کا سوال کیا امام حسین علیہ السلام سے, اور امام حسین علیہ السلام تو کیا, امام حسین علیہ السلام کی جو سوچ ہے وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتی کہ یزید جیسی کی بیعت ہو, چونکہ یزید کا مسئلہ جو تھا وہ بالکل ہی اپوزیشن ہے کہ ایک طرف دین ہے اور ایک طرف لادینیت ہے. بے شک. کہ یزید کسی بھی اسلام کے کسی حصے کا انکار نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ اصل دین کا انکار کر رہا تھا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فقط نماز یا فقط دین کے چند حصے نہیں بچائے, کربلا میں حسین نے اصل دین بچایا. چونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو شاید دین کا یہ چہرہ ہمارے پاس نہ ہوتا اور آج ہم یہ ٹرانسمیشن بھی نہ کر رہے ہوتے. بے شک. تو یہ حسین علیہ السلام کا وہ کردار ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اصل دین کو بچایا, اصل اسلام کو بچایا, اصل پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بچایا. جبھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب امام حسین علیہ السلام بچپنے میں ہوا کرتے تو پیغمبر یہی فرماتے تھے کہ حسین و منی وانا من الحسین. یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. میں حسین سے ہوں. لوگ پوچھتے تھے نانا کہ نواسا نانے سے ہو سکتا ہے, نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ 61 ہجری امت نے دیکھی, تاریخ نے دیکھی کہ حسین کیسے رسول سے ہیں اور رسول کیسے حسین سے ہیں. بے شک. تو اسی لیے شاعر نے بھی کیا خوبصورت کہا کہ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں, عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں, حسین منی پہ نہ رک من الحسین بھی پڑھ, رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو حسین نے کربلا میں یہ ثابت کیا کہ کیسے وہ نانا سے ہیں, اور اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے نکل رہے تھے, کربلا کی طرف نکل رہے تھے مدینہ سے,
تو مقصد پوچھا جاتا ہے نا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کربلا، یہ سوال عام ہے کہ کیا ہے مقصد کربلا، کیا ہے؟ ایسے ہی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالم ولا مفسدہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں نہ تو کسی جنگ و جدال، نہ کسی فساد، نہ کسی لڑائی کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں نکل رہا ہوں صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حسین کے یہی مقصد تھا، حسین کے یہی پیغام تھا، حسین کے یہی پیغام ہے اور حسین کے یہی پیغام رہے گا، سبحان اللہ، کہ اصلاح امت ہونی چاہیے ہر مقام پہ، ہر لحظہ پہ، ہر قوم کے لیے، ہر فکر کے لیے، ہر دور میں۔ یزیدی سوچ بھی پروان چڑھے گی، حسینی بھی ہوں گے، لیکن حسینیوں کا کام یہ ہے، حسینیوں کا مشن یہ ہے کہ ہر دور میں کربلا سے متمسک رہیں، کربلا کے ساتھ رابطہ رکھیں، کربلا کے ساتھ اپنا ایک جو تعلق ہے وہ قائم رکھیں، تاکہ وہ کسی بھی وقت یزیدیت کی گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ آتا ہے اور جناب علی اکبر اپنے بابا سے پوچھتے ہیں کہ کیا بابا ہم حق پر ہیں، تو امام علی مقام جناب اکبر سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم بے شک حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر کا ہمیں بہت تاریخی جملہ ملتا ہے کہ اگر بابا ہم حق پر ہیں تو ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ ہم پر مسلط ہو جائے یا ہم جنگ پر مسلط ہو جائیں، یا ایک روایت ملتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے امام علی مقام کی، اس کنبے کی، یا توحید پرستوں کی، یا حق کے لوگوں کی۔ تو اس سوچ کو اور سامنے جو سوچ، جیسے آپ نے کہا یزید یہ چاہتا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، تو وہ ایک نفی سوچ ہے۔ تو دو کردار ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آج بھی حسینی موجود ہیں، یزیدی موجود ہیں، تو دو کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ان کرداروں پہ تھوڑی سی روشنی میں آپ سے کروں، کیونکہ تاریخ جب لکھتے ہیں تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک فکر کا نام ہے، یزید ایک فکر کا نام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں حسینیت ایک فکر کا نام ہے اور یزیدیت ایک فکر کا نام ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی چاہوں گا کہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کا جو فرق ہے یہ ہے کیا؟ اکثر جو درمیان کی جو لائن ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جلال بھائی، کربلا جو ہے نا، وہ کربلا دو گروہوں کی جنگ نہیں ہے، دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دو شہزادوں کی یا دو شخصوں کی، شہزادے تو وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، دو شہزادوں کی جنگ ہے، کہ دو شخصوں کی جنگ نہیں ہے۔ دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں ہیں وہ فقط نبی کے نواسے یا علی و بطول کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام ایک شخص نہیں بلکہ شخصیت ہیں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کردار ہیں، امام حسین علیہ السلام گفتار ہیں، امام حسین علیہ السلام ایک عشق و وفا کا استعارہ ہے۔ دیکھیں حسین نام ہے عزت و وفا کا، حسین نام ہے عشق و وفا کا، حسین نام ہے کردار کا، حسین نام ہے گفتار کا، حسین نام ہے ہر باطل کے سامنے نہ جھکنے، نہ بکنے اور نہ رکنے والی جہد مسلسل اور تحریک مسلسل کا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی جو جنگ ہے وہ دو لوگوں کی جنگ نہیں بلکہ وہ دو نظریات کی جنگ ہے، وہ دو سوچوں کی جنگ ہے۔ اسی لیے تو 1400 سال بیت گئے۔ دیکھیں دنیا میں کتنے ظلم ہوئے، یہی ہیروشیما ناگاساکی آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ مرے ہیں، لیکن تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس سے پہلے کتنے کنبے کے کنبے جل گئے، بہت بڑے واقعات ہوئے، بہت بڑے سانحات گزرے، تاریخ میں نام نہیں ملتے، تاریخیں مٹ جاتی ہیں، کہانیاں دفن ہو جاتی ہیں، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لیکن آخر کربلا کی داستان میں ایسا کیا ہے کہ آج تک زندہ ہے، نہ فقط خود زندہ ہے بلکہ ہمیں بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو لوگوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ دو نظریات اور دو سوچوں کی جنگ تھی۔ حسین سراپا ہدایت کا نام ہے اور یزیدیت سراپا گمراہی کا نام ہے، اور ہدایت اور گمراہی کا تعلق، ہدایت اور گمراہی کی جنگ روز ازل سے ہے، روز ابد تک رہے گی، اور جو ہدایت کے ساتھ رہیں گے ان کا حشر اور ان کا جو اختتام ہے وہ یقیناً جنت ہے، اور جو راہ گمراہی ہے اور اس کا اختتام یقیناً دوزخ ہے۔ اور یہ بہت ہی کلیئر لائن ہے، اس میں کوئی گڑبڑ یا کوئی مشکل ہو پہچاننا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ حسین نے کربلا میں بہت ہی آسان پہچان قرار دی تھی، لیکن وہی بات ہے نا کہ جن کی آنکھوں کے آگے پٹی ہو پھر انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اگر وہ آخری رات دیکھیں، عاشور کی رات، جب جناب حر علیہ السلام کے جملے ہیں کہ میں اپنے بستر پہ تڑپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، بڑی مشکل رات گزاری، اور حر نے آخر فیصلہ کیا کہ میری ماں نے میرا نام حر صحیح رکھا تھا۔
وہ حسین کے قدموں میں جا کے گرا اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ آج ہمیں بھی وہ حر بننے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حر کے بارے میں ایک بڑا پیارا سا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا۔ حسین بھائی جب ہم دیکھتے ہیں یہ جیسے حر کا واقعہ آ گیا ذہن میں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو کربلا کے امام کے قیام کے بعد امام نے انہیں خط بھیجے اور وہ وہاں پہ آئے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب سامنے موت نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، جیسے اب دیکھیں رات کو مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ سامنے تمہارے موت ہے، کل تم شہید ہو جاؤ گے، تو کتنے حوصلے ہیں ان ماؤں کے اور کتنا وہ اصحاب کا رشتہ ہے امام علی مقام سے۔ جیسے آپ نے حر کا ذکر کیا کہ رات کو وہ لشکر یزید میں ہے، مگر صبح ہوتی ہے اور امام علی مقام اسے اپنی طرف امام علی مقام کی طرف حر آ جاتا ہے اور پھر وہ لڑتا ہے، وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جنگ کی طرف جانا ہے، پہلا شہید ہے کربلا کا حر۔ تو ہمیں بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں۔ تو اس میں آپ سے سوال بریک سے پہلے جانے سے پہلے ایک سوال کروں گا کہ یہ حوصلہ، اتنا حوصلہ آیا کیسے؟ مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب لوگ ہمارے سامنے جنگ، ہمارے سامنے مسلط ہو تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اور امام علی مقام چراغ بجھاتے بھی ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں حر جیسے شخصیت ہے یا حبیب ابن مظاہر یا اس طرح کے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی یا جو جوان لوگ ہیں، وہ جنگ سامنے نظر آنے کے باوجود بھی حوصلہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ حوصلہ کیسے آتا ہے؟ یہ حسینیت کا حوصلہ پنپتا کیسے ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے کہ معرفت جو انسان کی ہے، انسان کی معرفت وہ نور ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا کر تاریکی میں ان لوگوں کے دلوں میں نور کی معرفت کا ایسا چراغ جلایا کہ انہیں اپنی زندگی اور انہیں اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں بہت ہی کلیئر نظر آنے لگیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے آخری رات چراغ بجھا دیے تھے، اور کیا جملے ہیں! امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان لوگوں کو مجھ سے دشمنی ہے، کل کے دن ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، میں تمہیں جانے کہ میں اپنی ضمانت اٹھاتا ہوں، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جو کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی سوال نہیں ہے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میری ماں تم سے ناراض ہوگی، میری ماں بھی تم سے ناراض نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، جانا چاہو جہاں سکتے ہو، رات کی تاریکی ہے، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہاں کچھ تلواروں کی آواز آئی۔ جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا کہ ان سب صحابہ نے تلواریں نکال کے اپنی گردن پہ رکھی ہوئی ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا ایک کیا، دو کیا، تین کیا، 70 بار بھی ہمیں آپ کی راہ پہ قربان ہونا پڑے، ہم قربان ہو جائیں گے، لیکن آپ کی راہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ فقط حسین کی راہ نہیں تھی، یہ حقیقت، حق اور خدا کی راہ تھی۔ اور جس بندے کو معرفت حق حاصل ہو جائے پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ امام علی مقام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اعظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، کہ جن کی نظر میں ان کے خالق کی عظمت بڑھ جاتی ہے پھر ان کے سامنے دنیا کی مصیبتیں خس و خاشاک بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر دل میں معرفت کا چراغ روشن ہو گیا تو پھر ہمت بھی آ جائے گی، حوصلہ بھی آ جائے گا، استقامت بھی آ جائے گی، ضرورت ہے اسی معرفت کی۔ ماشاء اللہ۔ حسین بھائی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی معرفت خدا اور معرفت امام کی۔ جو اصحاب تھے ان کو معرفت امام تھی اور وہ جانتے تھے کہ امام کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور یہ جو ہم جنگ کل کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے حق کے ساتھ ایک پہچان کا نام ہوگا۔ یہ تاریخ جب اسے لکھے گی تو وہ ہمیں لشکر یزید سے نہیں، لشکر حسین سے لکھے گی، لشکر باطل سے نہیں بلکہ لشکر حق سے لکھے گی۔ یہاں ہم لیں چھوٹا سا بریک، اور واپسی پر جب ہم گفتگو کریں گے تو پیغام کربلا پہ بات کریں گے کہ پیغام ہمیں کیا دیتی ہے کربلا آج کے مسلمان کے لیے۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی معرفت امام پہ اور معرفت خدا پہ۔ حسین بھائی ہم اپنے آخری لمحات کی طرف، پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کربلا جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سانحے کا نام نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک واقعے کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے۔ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جو فرق ہے یہ حق و باطل کا ہے۔ تو آج کا مسلمان کربلا کو کیسے لے، اس کے لیے کیا پیغام لاتی ہے کربلا، اور آج کے مسلمان کو وہ جو کربلا ہے وہ نظریہ کیا دیتی ہے، اس پر آپ سے چاہوں گا۔ دیکھیں جلال بھائی، کربلا کا جو واضح پیغام ہے وہ یہی ہے استقامت۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے نظریہ میں، آپ اپنی سوچ میں، آپ اپنے عقیدہ میں، آپ اپنی فکر میں کس حد تک کلیئر ہیں۔
سبحان ہمارے آج کے دور کے لیے جو بڑے مسائل یہ ہیں کہ ہم لوگ اپنی نظریات میں کلیئر نہیں ہیں، ایسے ہم جس سوچ کے ساتھ ہیں اس میں کلیئر نہیں ہیں، ہم جس عقیدے کے ساتھ ہیں اس میں کلیئر نہیں ہیں۔ تو دین اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ آپ ایک شکوک و شبہات کے نظریات میں چلتے رہیں اور اسی میں زندگی گزار دی جائے اور بس ٹھیک ہے سب اوکے ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کا پہلا جز، دین کا پہلا عمل، دین کا پہلا عقیدہ ہی یقین ہے۔ امام علی مقام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو امام علی مقام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الاسلام هو الیقین، کہ اسلام کا تعلق ہی یقین سے شروع ہو رہا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی یقین ہے کہ اگر آپ کو اپنے عقیدوں پہ یقین ہے، یقین کب آئے گا؟ جب ہم ان عقیدوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں گے، ان سے سیکھیں گے، علماء سے سیکھیں گے، علماء کے قریب جائیں گے، ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ جب ہمارے یہ یقین کی منزل پیدا ہو جائے گی تو پھر آگے عمل اور پھر آگے اخلاقیات، تو یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی، جب ساری چیزیں مل کے ہم معرفت حاصل کریں گے، خدا کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، خود اپنی معرفت، اور اپنی معرفت بھی اتنی اہم ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حدیث کے جملے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ بے شک۔ تو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے کہ ہم معرفت کیسے حاصل کریں۔ جب تک ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہم تب تک چیزوں کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے۔ بے شک۔ ہم دیکھیں کربلا کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک دفعہ کربلا کو جرار بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ ہمارے کیمرہ مین، ہماری ٹیم دیکھ رہی ہے، تو سب کے درجات برابر نہیں ہوں گے، سب اپنے لحاظ سے کربلا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بے شک۔ تو یہی فرق ہے معرفت کے۔ ہم جتنی اپنی معرفت بڑھائیں گے کربلا سے اتنا زیادہ ہم سیکھیں گے، کربلا سے اتنا زیادہ ہم کسب فیض کریں گے۔ تو کربلا تو ایک سیل رواں ہے، کربلا تو ایک بحر بے کراں ہے ہر دور کے لیے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اپنے ظرف کے مطابق کس قدر موتی چن پاتے ہیں کربلا سے۔ کربلا درس صبر بھی ہے، کربلا درس ایثار بھی ہے، کربلا درس توحید بھی ہے، کربلا درس امامت بھی ہے، کربلا درس نبوت بھی ہے، کربلا درس رسالت بھی ہے، کربلا درس نماز بھی ہے، کربلا درس احترام انسانیت بھی ہے، کربلا درس احترام خواتین بھی ہے، کربلا درس حجاب بھی ہے۔ کربلا میں کیا نہیں ہے؟ کربلا تو زندگی کا ہر درس ہے۔ کربلا تو یہ تک بتاتا ہے کہ اپنے دشمن سے کیسا رویہ رکھو۔ امام علی مقام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا جب قافلہ یہ پہنچنے لگا نا کربلا، تو راستے میں انہوں نے ہور کا لشکر، ہور کا جو لشکر دو محرم کا، بالکل، تو انہوں نے جب راستہ روکا تو امام علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو وہ پیاس سے لرز رہے تھے، پیاس سے مر رہے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ۔ جب ان کو پانی پلایا گیا پھر کہا کہ ان کے جانوروں، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ جب ان کو پانی پلا دیا گیا پھر کہا کہ ان کے جانوروں کے پاؤں میں پانی ڈالو کہ شاید ان کے پاؤں گرم ہو۔ تو جو اتنا مہربان ہو، اور امام علی مقام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ان کا قاتل موجود تھا اور فرمایا کہ پہلے یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ تربیت کا اثر تھا، تربیت کا اثر ہے، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو کربلا سے ملتی ہیں، جو اہل بیت سے ملتی ہیں، جو گھرانہ اسلام سے ملتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ کہ ہم نے اپنا ظرف کب بلند کرنا ہے، ہم نے اپنے معرفت کے دریچے کب کھولنے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے، ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں صرف آخرت کی بھلائی نہیں ہے، اس میں ہماری زندگی کی بھلائی بھی ہے۔ انسان، خدا انسان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ زندگی جیسے تیسے گزارے، آخرت کے لیے کام کرے۔ انسان سے خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی اچھے طریقے سے گزارے اور آخرت کی تیاری کو بھی۔ یقیناً زندگی اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی، بے شک۔ تو یہی درس ہے، یہی پیغام ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو کربلا سمجھنے اور کربلا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ حسین بھائی، آپ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ اگر پروگرام کا وقت مزید ہوتا تو ہم اس پہ مزید ڈیٹیل کی گفتگو کرتے، مگر جیسے آپ نے بتایا کہ خدا کی معرفت سے، امام علی مقام کی معرفت اور امام علی مقام کی معرفت سے آج کا انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اس کربلا کو ایک سانحہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک درس سمجھ کر اگر گزارتا ہے زندگی، تو اس کے لیے ایک مکمل نمونہ حیات ہے کربلا۔ امام علی مقام، رسالت امام کی زندگیاں، ہمارے سامنے تمام تر جو زندگیاں ہیں ان کے اصحاب کی، ہمارے لیے مکمل نمونہ حیات ہیں۔ خداوند تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام اور سیرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جرار حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔